اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورج اور چاند گرہن کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کہیں تو سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، تو کہیں اس دوران حاملہ خواتین کو کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھری، کانٹے وغیرہ کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے تاکہ بچے پیدائشی نقص سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لہٰذا لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کو رد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج گرہن کھل جائے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔ ناظرین، جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اور قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے توڑ دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، وہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج اور چاند کے گھنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ ناظرین، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 1400 سال پہلے بتائے گئے تمام مظاہر رونما کیسے ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق زمین اور چاند دونوں تاریک کرے ہیں اور یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے متعلقہ مدار میں گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ یہ دونوں سال میں ایک مرتبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، جس سے ایک کا سایہ دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر اگر زمین کا سایہ پڑے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں، جبکہ زمین سورج پر سایہ کر دے تو سورج گرہن کہلاتا ہے۔ یہ اکثر سایہ زمین کے گردش کے باعث کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے کی وجہ سے پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ کبھی یہ سایہ مکمل طور پر پڑتا ہے اور مکمل چاند گرہن ہوتا ہے، اور جب یہ سایہ جزوی طور پر پڑے اور آدھا چاند یا آدھے سے کم تاریک ہو تو اسے جزوی چاند گرہن کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔